بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی آپ کے دل میں وسعت، اطمینان نہیں پیدا کر دیا. ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے اتار نہیں دیا وہ بوجھ، الذی انقض ظہرک، وہ کہ جو تمہاری کمر توڑے جا رہا تھا. یعنی وہ بوجھ کہ جو آپ کے اوپر تھا کہ میں اس پیغام کو پہنچا دوں، لوگ اس کو سن لیں، مان لیں، یہ بات جو میری ذمہ داری ہے وہ آگے پہنچ جائے. یہ سوچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، اور آپ کے اندر اس پریشانی، اس بوجھ کے احساس کی وجہ سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کمر ٹوٹی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ ایک شریف النفس، حساس انسان، اگر اس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی اور وہ ذمہ داری کو نبھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ رزلٹ نہیں آ رہا، پیپل آر ناٹ رسپونڈنگ، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں تاثر، آپ کے اوپر جو فیلنگز ہوں گی، یہ اس کا بیان ہے کہ آپ محسوس کرتے تھے کہ اللہ آپ سے چاہتا ہے اس سارے پیغام، اس پروجیکٹ کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اٹس ناٹ ہیپننگ. تو ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا، الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کے پیغام کو بلند نہیں کر دیا. یعنی وہ پیغام، وہ آوازہ جو آپ کو ملا تھا، آپ کا ذکر قرآن سے معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ قرآن، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ ہے اصل میں وہ اللہ کا پیغام کہ جو آپ کا ذکر تھا. یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا اور اذان میں بھی وہ آ گئی، یہ بات ٹھیک ہے، بٹ وین واز دا پروفٹ انٹرسٹڈ ان اٹ؟ آپ تو غنی تھے، مطلب آپ کو اس چیز کا شوق تھا کہ آپ مشہور ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ اس سے بہت بلند، آپ بہت عظیم انسان تھے. آپ کو اس کی فکر تھی کہ آپ کو جو پیغام ملا ہے یہ پیغام پھیلے، یہ مشہور ہو. تو فرمایا کہ ہم نے بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو آپ مطمئن رہیں، اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی بھی ہے. یعنی یہ سختی کہ جو اس وقت آپ کو درپیش ہے، اس کے بعد آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے. یعنی آپ کے حالات بدلیں گے، یہ حالات یہی نہیں رہیں گے، اور یہ ان قریب ہو جائے گا. سو آپ امیجن کریں کہ ان حالات میں جن میں کہ آپ ان مشکلات کو فیس کر رہے تھے، کہ جس میں دشمن معلوم ہوتا تھا کہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور آئے دن آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادتیوں کا علم ہوتا تھا، اور آپ پریشان ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور کر دیا اور فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اس تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے، اس تنگی کے بعد پھر آسانی والے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ دہرایا اس بات کو، ایک تو تسلی کے لیے بھی، اینڈ پروبیبلی اس لیے بھی کہ ایک تو اس دنیا کی تنگی کے بعد دنیا کی آسانی بھی آنے والی ہے، اور ایک اس دنیا کی تنگی کے بعد آخرت کی آسانی آ گئی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس لیے جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں. یعنی یہ بھی خوشخبری سنائی دی، کام سے فارغ ہو جائے آپ. یعنی خوشخبری کا ایک طریقہ ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ ان لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، جب اس سے کمپلیٹ ہو جائیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ نے دوسرا کام کرنا، یعنی یہ تو ہو ہی جائے گا. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس لیے جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو پھر آپ کمر باندھ لیں اپنے رب سے لو لگانے کے لیے. یعنی آپ راغب ہو جائیں، مائل ہو جائیں اپنے رب کی طرف.
جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کا یہ کام جو دنیاوی کام منصوبہ اللہ نے آپ کے سپرد کیا تھا، جس کے بظاہر نہ اچیو ہونے پر آپ پریشان ہیں، جب آپ کو یہ پوری طرح سے مکمل ہوتا ہوا نظر آ جائے کہ ہو گیا ہے، پھر آپ ریلیکس کریں اور کمر باندھ لیں، کمر کو آپ مضبوط کریں، تیار کریں اپنے آپ کو کہ آپ اپنے رب کو یاد کریں، جس کو کہ سورہ نصر میں فرمایا گیا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اصل میں یہی تھا نا کہ اللہ کے دین میں لوگ داخل ہونے شروع ہو گئے فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے معافی مانگیے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اس کے بعد اللہ کو یاد کرنا ہے، اس سے معافی مانگنا ہے۔ یعنی جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے، لافٹی سٹینڈرڈ، اس میں آپ کے اپنی سینسٹیو نیچر میں جو خیال آیا کہ کچھ کمی ہو گئی، اس احساس کے اظہار کے لیے آپ اپنے رب کے سامنے بیان کریں اپنے جذبات کو اور معافی مانگیں، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خوشخبری جو آپ کو دی گئی وہ حرف بحرف پوری ہوئی، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں جو آپ کی عبادت کا انہماک پوری زندگی میں رہا، اس کے سٹینڈرڈز میں بھی اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ اتنی مشقت اللہ کی عبادت میں کیوں کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے تو آپ کو مغفرت کا وعدہ پہلے ہی کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اقول قولی ھذا واستغفر